قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ رو شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بڑے خوش مزاج اور بڑے خوش نصیب اور باوقار سامعین ہیں آپ، اور بڑے مبارک کے لائق ہیں آپ کہ سرزمین پروا پر تمام سامعین پروا نے نبی پاک کی مجلس کو سجایا ہے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ایک جلسہ ہم نے نبی کا یہاں سجایا ہے، ایک جلسہ انشاءاللہ رب العالمین میدان محشر میں سجائے گا۔ یقیناً سجائے گا، تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یار کیوں آپ ولیوں کے پیچھے اور پیر صاحب کے پیچھے اتنا گھومتے چلتے، ہم نے کہا یہی تو بات ہے صاحب۔ اور تم جن ولیوں کی برائی کرتے پھرتے ہو، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اقبال، یہ عشق مصطفیٰ ان کے سینے میں آیا کہاں سے؟ یہ عشق مصطفیٰ کہیں بازار میں تو نہیں ملتا، کسی دکان میں تو نہیں ملتا خرید کے لے لیا، آیا کہاں سے؟ میں تاریخ کا پڑھ رہا تھا آئیڈیل، میں نے پڑھا اس کے اندر ان کی ماں نبی پاک سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ جب بھی میرے نبی کا ذکر کوئی چھیڑتا، نبی کا ذکر جیسے ہی چھیڑتا، ان کے آنکھوں سے آنسو آنے لگتے، ان کے آنکھوں سے۔ تو جو آنسو گرتے تھے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان آنسوؤں کو سمیٹ کر کے اپنے پیٹ پر مل لیا کرتے تھے۔ نبی کے عشق میں جو آنسو نکلتا تھا نا ان کے آنکھوں سے، وہ آنسوؤں کو اپنے شکم پہ پیٹ پہ مل لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے پیٹ میں میرا بیٹا اقبال تھا، وہ اقبال جب یہ اسکول کے اندر کالج کے اندر جب انہوں نے 10 سال کی عمر میں جب تمام پڑھائیوں کو پڑھا، جب فرسٹ آئے تو ان کے پرنسپل نے ان کو بلایا، اور اس وقت کے جو بچے اور بھی جو سیکنڈ آئے تھے تھرڈ آئے تھے ان کو بلایا، اور سب سے پوچھا بیٹے تم 10 سال کے ہو اور اتنے ذہین اتنے تیز ہو، ہر چیز میں نمبر 1 ہو، بتاؤ تم دنیا میں بننا کیا چاہتے ہو؟ سب نے کہا تھا میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں فلاں۔ جب اقبال کی باری آئی تو پوچھا اقبال تم کیا بنو گے بیٹے، تم کیا بنو گے، تم تو سب سے فرسٹ آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا، میں صحابی رسول۔ انہوں نے کہا صحابی رسول، یہ تو سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا، اس لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرے کریم آقا کی چہرے و دعا کی زیارت کی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہا تو پھر میں عاشق رسول ہی بن جاؤں گا۔ یہ ہے ماں کی محبتوں کا نتیجہ۔ جب ماں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے تو بیٹا عاشق رسول بنتا ہے۔ جب ماں حضرت فاطمہ ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا سید الاولیاء عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ اپنے نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہو تو اے ماں باپ تم خود سنور جاؤ، تمہاری اولاد یوں سمجھ جائے۔ شعر سنیں، سب عبادت سب عبادت سب عبادت فضول ہے، پہلے عشق خیر ورا ضروری ہے، سب عبادت فضول ہے، پہلے عشق خیر ورا ضروری ہے، کہ سب عبادت سب عبادت فضول ہے، پہلے عشق خیر ورا ضروری ہے، خلد میں داخلہ اگر چاہو، خلد میں داخلہ اگر چاہو، تم
مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، خود میں داخلہ اگر چاہو، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے۔ اور یہ وہ دور آ گیا ہے جہاں پہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو بڑا حقیر جانا جاتا ہے۔ تمام دنیا کے لوگ ہمیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک التجا کا شعر نکلتا ہے، نبی کے نواسے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے قدموں کو چومتے ہوئے کربلا والے آقا حسین کو یاد کرتے ہیں۔ ایک التجا کا شعر، اگر شعر سمجھ میں آئے تو آمین کہہ دیجئے گا کہ سب نے کمزور ہم کو جانا ہے، سب کا مومن پہ ہی نشانہ ہے۔ ہاں، کہیں تریپورہ میں ہمیں مٹانے کی کوشش، کہیں آسام میں ہمیں مٹانے کی کوشش، کہیں راجستھان میں ہمیں، لیکن سنو، میرے غریب نواز سے کسی نے پوچھا تھا، کسی عاشق نے، سرکار آپ چہار جانب نبی کے دشمن اور دین کے دشمن بیٹھے ہیں، ہمیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو غریب نواز نے کہا تھا کہ تم نے میری تاریخ نہیں پڑھی؟ کہا سرکار کون سی تاریخ؟ کہا پلٹ کر دیکھو۔ کہا ہاں حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو اونٹ بیٹھائے تھے اس کو کسی نے نہ اٹھا سکا۔ تو پھر غریب نواز نے پڑھ کر بولا تھا کہ اے میرے چاہنے والوں اور میرے نانا جان محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، ذرا سمجھو تو عقل کو ٹھکانے لگاؤ کہ جب میرا بیٹھایا ہوا اونٹ کسی سے نہ اٹھایا جا سکا تو پھر نانا جان کا بسایا ہوا امتی اور میرا غلام کیسے بغایا جا سکا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ بس شرط یہ ہے کہ جس حساب سے اور جس عقیدے سے میں نے تمہیں بیٹھایا ہے وہ عقیدہ تمہارے دلوں میں سلامت رہنی چاہیے، بس تمہارا ایمان ادھر ادھر نہ ڈگمگائے۔ آج لوگ لاکھ کوششیں کر لیں، کل تک بھی ہمارے پاس لوگ، اچھا پتہ ہے آپ کو بغداد شریف کے اندر جب فاسق لوگ ہونے لگے تھے تو اس وقت ہلاکو چنگیز خان کا جو پوتا ہے، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو کافر، اللہ نے اسے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو ختم کر دو۔ کیا کر دو؟ ہاں، بغداد کے تمام مسلمانوں کو مار دو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، سنو ایک بات اپنے دل میں باندھ لو کہ تم سے اسلام نہیں ہے، اسلام سے تم ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، نہیں۔ تو چنگیز خان کے پوتے ہلاکو نے وہ تمام مسلمانوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایسا کرم کیا کہ ان کو ایمان سے مشرف پر اسلام، پھر ایک ایک لوگ، ہاں وہ لوگ ایمان لانے لگے اور پھر اسلام کی تبلیغ وہ لوگ کرنے لگے۔ جب کوئی نبی کا چاہنے والا، اللہ رب العالمین کا بندہ جب مخالفت میں اتر جاتا ہے تو اللہ ان لوگوں پہ کافروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تم سمجھتے ہو مصیبتیں نہیں، مصیبتیں تم نے خود جو ہے مول لی ہے۔ اگر تم عاشق رسول ہو کر کے اگر زندگی گزارتے، آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ اگر چل کے زندگی گزارتے تو واللہ کائنات میں تمہارے مقابل نہ کوئی تھا نہ ہو سکتا۔ لیکن آج ہم نے اپنے اوقات، اپنی حیثیت کھو دیے ہیں، تو آج ہر طرف ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک التجا کا شعر نکلتا ہے، بس سرکار آقا حسین قبول فرما لیں، مولا قبول فرما لیں انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت شعر ہے نا۔ خلد میں اور ہم کو جانا ہے، سب کا مومن پہ ہی نشانہ ہے کہ سب نے کمزور، کہ سب نے کمزور ہم کو جانا ہے، سب کا مومن پہ ہی نشانہ ہے، سب کا مومن پہ ہی نشانہ ہے۔ بھیج دے تو حسین کو مولا، بھیج دے تو حسین کو مولا، پھر سے کہ کربلا ضرور ہے، بھیج دے تو حسین کو مولا، پھر سے کہ کربلا
ضروری ہے بھیج دے تو حسین کو مولا پھر سے کربلا ضروری ہے بھیج دے تو بھیج دے تو اور یہ شعر ماں باپ کے حوالے جن کے ماں باپ دنیا میں حیات سے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ماسٹر ٹیچر ہو گئے ہیں یا ہماری جاب اچھی لگ گئی ہے یا ہم اچھا کما رہے ہیں تو ماں باپ سے کنارے ہو لیتے ہیں کہیں ڈمراؤں میں کہیں شہر میں گھر بسا لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں لیکن سنو اگر ماں باپ سے کنارہ ہو کر زندگی گزارو گے تو پھر تمہاری سکون یہاں بھی نہیں ہے اور وہاں بھی نہیں ہے نا کہ تم لاکھ روپیہ کما لو پیسوں سے نہ تم عزت خرید سکتے ہو نہ شہرت خرید سکتے ہو ماں باپ کی دعا اگر تمہارے سروں پر ہے تو انشاءاللہ تم یہاں بھی اور وہاں بھی کامیاب ہو ماں باپ کے محبت کرنے والے ذرا ایک مرتبہ بولے مثلا سبحان اللہ کہ جو چھوڑ کر والدین پیسوں سے تم نہ عزت خرید پاؤ گے چھوڑ کر والدین پیسوں سے تم نہ عزت خرید پاؤ گے کہ چھوڑ کر والدین پیسوں سے تم نہ عزت خرید پاؤ گے تم نہ عزت خرید پاؤ گے چاہتے ہو اگر خوشی کاشف پھر تو ماں کی دعا ضروری ہے چاہتے ہو اگر خوشی کاشف پھر تو ماں کی دعا ضروری ہے چاہتے ہو اگر خوشی کاشف پھر تو ماں کی دعا ضروری ہے اور آخری شعر ہم نے بارہا سب سے سنا ہے کہ کل محشر کے دن کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تمام لوگ ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہوں گے ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے اس وقت میرے کریم آقا اپنے گنہگار امتیوں کو اپنے کالی کملی میں چھپا لیں تو کسی عاشقہ عورت نے میری بہنیں بھی سن رہی ہو تو ذرا آپ تڑپ جائیں سارے مرد تو نبی کی کملی میں چھپ جائیں گے تو پھر عورتیں ہماری کہاں جائیں گی ہماری بہنیں ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا تڑپ جائیں گے آپ مصرع سن کر کے ہاں انشاءاللہ تڑپ جائیں گے صرف مردوں کو ہی کملی میں جگہ ملے گی تو ہماری بہنیں کہاں جائیں گی نبی سے جو محبت کرنے والی ہماری خواتین ہیں عشق مصطفیٰ جو اپنے سینے میں بسا کر آج یہاں ذکر غوث الورا میں آئی ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا شعر سنیں مردوں کا جیسے ہے آخری ردائے رسول اگلا مصرع سنیں گے تڑپ جائیں گے کہ ہے ٹھکانہ ہے ٹھکانہ ہے ٹھکانہ ہے ٹھکانہ تمام مردوں کا جیسے ہے آخری ردائے رسول کہ ہے ٹھکانہ ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کی عورتوں کے لیے چادر فاطمہ ضروری ہے ہاں ساری دنیا کی عورت
عورتوں کے لیے، ساری دنیا کی عورتوں کے لیے چادر فاطمہ ضروری ہے، ساری دنیا کی عورتوں کے لیے چادر فاطمہ ضروری ہے، بھیج دے تو حسین کو مولا پھر سے کہ کربلا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سورہ مائدہ چھٹے پارے کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ، جو وسیلے والے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ وسیلہ کتنا ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ وسیلہ ہی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ ہاں نسبت سے ہر شے ممتاز ہوا کرتا، نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ مثال دوں، ایک اینٹ اگر اس کو پیشاب خانے سے لگا دیا جائے تو لوگ اس پر پیشاب کرتے ہیں، یہ ہے نا گندگی۔ اگر وہی اینٹ وہاں نہ لگا کر اسی اینٹ کو کسی اللہ کے ولی کے مزار سے لگا دیا جائے، اینٹ ہی ہے، اس کی اوقات کچھ نہیں ہے، اوقات تب پڑتی ہے جب اس کو نسبت کسی سے مل جائے۔ ایک اینٹ اگر پیشاب خانے میں لگ جائے تو لوگ گندگی کرتے ہیں، وہ وہاں نہ لگا کے کسی ولی کے مزار سے لگا دیا جائے، لوگ بوسہ دیتے ہیں، لوگ چومتے ہیں، ہاں لوگ چومتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر لگا ہوا ہے اس کو چوما کرتے تھے، تو کسی نے کہا یار پتھر چومتے ہیں، تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا تھا خبردار کبھی نہ کہنا کہ میں پتھر چوم رہا ہوں، کبھی نہ کہنا کہ پتھر چوم رہا ہوں، تیری کیا اوقات ہے؟ میں تجھے نہیں چوم رہا بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے کریم آقا نے جب تمہیں چوما تھا وہ چومنا مجھے یاد آ رہا ہے، تو میں نے نبی کے سنت کو سمجھتے ہوئے تمہیں چوما۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم ولیوں کے مزار پہ جا کے بزرگوں کا ہاتھ چومتے ہیں تو شرک کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ جی جب بھی بزرگوں سے ملو ادباً ان کا ہاتھ چوم لیا کرو، ہاں ادباً ان کا ہاتھ چوم لیا کرو، یہ ہمیں سلیقہ ملتا ہے کہاں سے؟ خانقاہوں سے۔ تو اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان یا ایھا الذین آ کر کے آگے آمنو کیوں اللہ لگاتا ہے؟ صرف ایمان والوں سے؟ اچھا قرآن کے ہر پارے کے اندر جب بھی اللہ نے مخاطب ہوا تو ایمان والوں سے ہوا، اے ایمان والو۔ صرف قرآن کے ایک جگہ 28ویں پارے میں صرف اللہ نے کہا یا ایھا الذین کفروا، لیکن جہاں بھی اٹھاؤ، دوسرا پارہ اٹھاؤ تو یا ایھا الذین آمنو، تیسرا پارہ اٹھاؤ تو یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن کے انشاءاللہ ہر پارے میں آپ کو جب بھی دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ اللہ نے مومنوں سے، یہ ایمان والوں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کام کو کرنے کا میں حکم دے رہا ہوں اس کو میرا ایمان والا ہی کر سکتا، جو بے ایمان ہوگا وہ اس کو گمراہ جانے گا، وہ اس کو ناجائز و حرام جانے گا، لیکن میرا جو ایمان والا ہے اس کو دل سے اقرار کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ اب بات سمجھ میں آگے، ایمان والا عمل کرے گا، لیکن یہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ آتے ہیں مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ۔ تو پیارے جب تک یہاں بیٹھا کرو خلوص و للہیت کے ساتھ اور عشق مصطفیٰ اپنے دل میں لے کر بیٹھا کرو۔ عشق کی بات آ گئی ہے تو ذرا سن لے، 2-3 شعر میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید نیاز احمد قادری صاحب کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے شعر آپ کے قدموں تک پہنچتا ہے، ملاحظہ فرمائے، آپ کے دل کی دہلیز تک پہنچتا ہے، ملاحظہ فرمائے کہ سب عبادت سب عبادت سب عبادت
فضول ہے پہلے عشق خیر ورا ضروری ہے، سب عبادت فضول ہے پہلے عشق خیر ورا ضروری ہے۔ اگر نبی کا عشق تمہارے سینوں میں نہیں ہے تو تم مکہ اور مدینے سے بھی گھوم کر آ جاؤ تو تمہارے مقابل تو کچھ بھی نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے حج کر لیا تو میں نے بہت ہے، میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں، تم کچھ نہیں ہو اگر نبی کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا، تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ سوال کر رہا کسی، تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ دنیا کا یہ سب سے اچھا سوال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا، چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا، چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ رنگ کے گورے ہونے سے کیا ہوتا ہے اگر عشق